الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ان عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ متفق علیہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے گھر، یہ اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ جگہیں ہیں، اور مسجدوں کی تعمیر یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہم السلام کا بیت اللہ کو تعمیر کرنا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کی تعمیر کو، مسجدوں کی آباد کاری کو اہل ایمان کا شیوا قرار دیا ہے۔ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو تو وہی شخص تعمیر کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنت میں گھر بننے کی خوشخبری سنائی ہے جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے۔ اللہ کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، من بنا للہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے۔ اللہ کے لیے کا مطلب کہ اللہ کی رضا کے لیے، نمود و نمائش، ریاکاری، دکھلاوا، تعریف، یہ اس کا مقصد نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اگر مسجد تعمیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس جیسا جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ اس جیسا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنا اچھا گھر اللہ کا بنائے گا، جتنی اچھی عمدہ مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی عالی شان اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔ یا دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح مسجد زمین پر سب سے عمدہ اور اعلیٰ جگہ ہے، اسی طرح جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اعلیٰ اور عمدہ گھر تعمیر فرمائے گا۔ ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ من بنا للہ مسجدا کمفحص قطات او اصغر، کہ جو اللہ کا گھر بناتا ہے پرندے کے گھونسلے جتنا یا اس سے بھی چھوٹا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جنت میں گھر بناتا ہے۔ پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد ہو تو نہیں سکتی، مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کی تعمیر میں معمولی سا حصہ بھی ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ مطلب جنت میں گھر بنانے کی جو خوشخبری ہے صرف اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ وہ پوری مسجد اکیلا تعمیر کرے، بلکہ مسجد کی تعمیر میں اگر کوئی چھوٹا حصہ بھی اگر ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح مسجد کی تعمیر اور آباد کاری میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب مسجد تعمیر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو لوازمات ہیں، مسجد کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، مسجد میں نمازیوں کے لیے مختلف سہولتوں کا خیال کرنا، جیسے آج کل مطلب بجلی ہے، بجلی کا بل آتا ہے، سوئی گیس کا بل آتا ہے، پانی کا بل آتا ہے، مسجد کے اخراجات ہیں، امام صاحب ہیں، مؤذن ہیں، خطیب ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، یہ جو مسجد کے جتنے اخراجات ہوتے ہیں، ابھی کوئی الیکٹریکل چیز خراب ہو جاتی ہے، مسجد کے سپیکر ہیں، مائک ہیں، ان ساری چیزوں کے اخراجات ہیں، یہ بھی مسجد کی آباد کاری کے اندر شامل ہے۔